نہیں دیکھو کس طرح ہم نے ان کو دھوکہ دے لیا. وہ اذن دل کان ہے، ان کے ساتھ جو ہے غور و فکر کی صلاحیت موجود نہیں. سورہ احزاب میں آیا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی یہ رسول کو ایذا پہنچانا در حقیقت اللہ کو ایذا پہنچانا. یقیناً وہ لوگ جو ایذا پہنچا رہے اللہ کو اور اس کے رسول کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کے دن جو ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت فرمائے. اور اس سلسلے کی جو آخری بات ہے وہ سورہ منافقون ہی میں آ جائے گی. انہوں نے یہ بھی کہا تھا، یہ عبداللہ ابن ابی کا قول ہے کہ اب اگر ہم مدینے پہنچ گئے لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، اگر اب ہم مدینے پہنچ گئے، غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر وہ واقعہ پیش آیا تھا، تو ہم میں سے جو بہت عزت والا ہے، جو اب یہ لفظ بھی بڑا سخت ہے، میں ذلیل کا لفظ بول رہا ہوں، عربی زبان میں ذلیل کمزور کو کہتے ہیں صرف، کہ اردو زبان میں ذلیل کا سنس اپنے ذہن میں نہ رکھیے. جو سب سے کمزور ہے اس کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا ازل، اپنے لیے لفظ استعمال کیا اعز. اَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. حالانکہ عزت کا حقدار تو اللہ ہے، اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ہے، لیکن ان منافقوں کو عقل نہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ 3 سٹیجز بیان کر دی ہے نفاق کی. بالکل ابتدائی سٹیج وہ ہے کہ جس میں ابھی صرف جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے. اس سے آگے چل کر جب محسوس ہوا کہ اعتبار ہمارا کم ہو رہا ہے تو اس اعتبار کی کمی کو کمپنسیٹ کیا جھوٹی قسمیں کھا کر. اور جب اس پر بھی زیر لب لوگوں کا تبسم دیکھا تو اب ظاہر بات ہے کہ کوئی اور ذریعہ تو نہیں ہے. اب ان کے اندر ایک رد عمل شدید، نفرت، بغض، عداوت، دشمنی عام مسلمانوں سے بھی، اور سب سے بڑھ کر قائد جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت، ان سے ایک ذاتی پرخاش اور ذاتی بغض اور عداوت. یہ وہ آخری سٹیج ہے کہ جس کے بعد جس کو کہا جاتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن، کہ اس سے پھر واپس لوٹنا ممکن نہیں. اب میں قرآن مجید میں یہ جو نفاق اور منافقین کا ذکر جس تدریج سے آیا ہے، میں اس کے بھی کچھ حوالے آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ جو اس ارتقائی مراحل یا تنزلاتی مراحل کہیں گے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ترقی کر رہا ہے. جو مجھے شعر یاد آیا کہ ہوئے ہیں وہ جس دن سے ناراض شعری، ترقی پہ ہے اضطراب محبت. تو ایک نفاق ترقی کر رہا ہے تو اس کے ارتقائی مراحل ہے، لیکن حقیقت میں تو پستی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو تنزلاتی مراحل کہہ لیجئے. تو قرآن مجید میں بھی عجیب ایک ترتیب ہے، بڑی حکیمانہ ترتیب ہے کہ ابتدا میں صرف فرض کا ذکر، نفاق کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے یہ سخت لفظ تھا. اور اس کی حکمت یہ تھی کہ جن لوگوں کو چھوت لگ گئی ہو اس بیماری کی، وہ متنبہ ہو جائے، وہ اپنے علاج کی جانب توجہ کرے، اس سے بچنے کی کوشش کرے، اس کے ازالے کی، اس کے مداوع کی فکر کرے. لیکن رفتہ رفتہ پھر لفظ نفاق جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، تو وہ میں تدریج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چنانچہ جو مکی صورتوں میں لفظ برس آیا ہے 2 مقامات پر آیا. سورہ مدثر، بڑی طویل آیت ہے سورہ مدثر کے درمیان میں، کہ جہاں یہ کہا گیا تھا کہ جہنم پر 19 ہیں داروغہ، علیہا 19. تو یہ جو عدد آیا ہے یہ بہت بڑا امتحان بن گیا. اہل کتاب نے تو پہچان لیا، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ عدد کہیں موجود تھا، انہیں تو یقین حاصل ہوا. لیکن یہ کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے، اور کچھ کافر تو تھے ہی جنہوں نے مذاق اڑایا، اور مسلمانوں میں سے کچھ ایسے تھے جن کو اس پر اضطراب ہو گیا. وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، اور تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے اور کافر، یہ مثال بیان کر کے اللہ اس کو کیا مراد ہے، اللہ نے یہ کیا مثال بیان کی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مدلول کیا ہے. یہاں فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک روگ ہے، لیکن یہاں بھی وہی نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ابھی ایمان کی گہرائی اتنی نہیں. اس کا تقابل کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب جو مشرکین مکہ تھے، ان کے سردار جو ہیں، انہوں نے جا کر حضرت ابو بکر سے کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تمہارے صاحب جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ اب تو بالکل ان کا توازن جو ہے وہ ذہنی توازن ختم ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں سے 7ویں آسمان تک پہنچا، پھر واپس بھی آ گیا. یہ دعویٰ کر رہے ہیں
ایک لہجے کے لیے توقف کیا حضرت ابو بکر نے، ایک سوال کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ، کیا واقعی وہ کہہ رہے ہیں؟ اور وہ خوش ہو گئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تیر صحیح نشانے کو لگا، یعنی کچھ نہ کچھ تذبذب جو ہے ابو بکر کے مزاج میں بھی پیدا ہو گیا، کچھ نہ کچھ جو ہے تزلزل ان کے ایمان میں پیدا ہوا ہے۔ لیکن جب ان کا ہاں کہے چلو ابھی جا کر ان کے سامنے اسے پوچھوا دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، تو فوراً کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہے، اور میں جب روز مانتا ہوں کہ فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے، تو ایک مرتبہ اگر وہ آسمان پر ہوا ہے تو کون سی بڑی بات۔ یہ ہے وہ یقین کی گہرائی، نبوت پر یقین اس درجے شدید ہے کہ اگر کوئی خیال آیا ہے تو صرف یہ کہ یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، یہ واقعتاً حضور نے یہ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور کے فرامین کے بارے میں یہی کیفیت ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، یہ تحقیق کرنے کا تو اسے حق ہے کہ حضور نے یہ فرمایا بھی کہ نہیں، اس کی روایت مضبوط ہے یا نہیں، اس کی سند جو ہے وہ واقعتاً قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ حضور کا قول ہے تو پھر چونو چرا کی گنجائش، پھر تو جو حضور کا فرمان اسے تسلیم کرنا ہوگا، چاہے عقل میں آئے چاہے نہ آئے۔ اس سے عقل جو ہے وہ میزان نہیں ہے، ایمان بالغیب جو ہے وہ تو شرط اول ہے اس راستے کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ سورہ مدثر میں آیا، اس طرح سورہ حج میں آیا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ما ارسلنا من نبی ولا رسول الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی رسول نہیں بھیجا، مگر یہ کہ جب وہ کوئی اپنا خیال باندھتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، تو اس میں شیطان کچھ نہ کچھ گڑبڑ کروا دیتا ہے۔ ان کی اپنی پلاننگ کے اندر کوئی ہو سکتی ہے غلطی ہو جائے، اجتہادی غلطی ہو جائے، لیکن وہ اجتہادی غلطی جو ہے ایسے لوگوں کے لیے امتحان اور ابتلاء کا ذریعہ بن جاتی ہے جن کے دلوں میں روگ ہوتا۔ تو وہاں بھی فرمایا گیا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ کھرے کو کھوٹے سے ممیز کر دے کہ جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے وہ نمایاں ہو جائیں اور اس فتنے سے متاثر ہو جائیں۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ان دونوں آیتوں کو نوٹ کیجئے گا تو یہ در حقیقت علمی فتنہ ہے، علمی امتحان ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد سے متعلق کوئی مغالطہ ہو گیا، کوئی ذہن کے اندر وسوسہ پیدا ہو گیا، یا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ آ گیا ہے علیہ 19 اس کے بارے میں کوئی دغدغہ اور کوئی وسوسہ دل میں پیدا ہو گیا۔ مکی صورتوں میں ایک مقام جو ہے وہ سورہ عنکبوت کا ابتدائی رکوع ہے، اس پر تفصیلی گفتگو تو خیر بعد میں ہوگی، لیکن اسے نوٹ کر لیجئے یہاں پر کہ عملی ابتلاء والا مسئلہ جو ہے اس کے ضمن میں بھی مکی صورتوں میں نفاق کا ذکر ہوا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ تو پہلی 3 آیتیں ہیں، اور پھر 11ویں آیت ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ یہ در حقیقت نفاق کا لفظ پورے مکی قرآن میں صرف اس جگہ ہے۔ یہ آپ نے بارہا جو میں نے عرض کیا ہے یقیناً آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 2/3 قرآن مکی قرآن ہے، 2/3 کے قریب قرآن مجید مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ مکی صورتوں میں صرف یہ ایک مقام ہے جہاں لفظ نفاق آیا، اور یہاں وہ امتحان اور ابتلاء اور آزمائش کہ جب اہل ایمان کو ستایا جا رہا تھا، پرسیکیوشن ہو رہی تھی، فزیکل پرسیکیوشن، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، گردن میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے، اس وقت کچھ لوگوں کے دل میں اگر کچھ عظیمت کے اندر کوئی کمی کا احساس ہوا، کچھ گھبراہٹ پیدا ہوئی، کوئی ان کے طرز عمل سے احساس ہوا کہ جیسے کہ ان کی ہمت کو جواب دے رہی ہو، تو اس پر گرفت کی گئی۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے تو ہمیشہ آزمایا جو بھی اس کوچے میں آیا، جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا، جو بھی ان سے پہلے تھے، ہم نے سب کو آزمایا، جانچا ہے، پرکھا ہے، ابتلاء اور آزمائشوں سے گزارا ہے۔ کس لیے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ جان کر رہے گا، واضح کر دے گا، مبرہن کر دے گا کہ کون ہیں جو سچے ہیں دعوی ایمان میں،
اور کون ہے جو جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان ہے۔ اب یہاں پہ الذین صدقوا اور الکاذبین کو واضح کیا ہے، ذرا آگے چل کر 8 آیتوں کے بعد 11ویں آیت میں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تو کھول کر رکھ دے گا کون حقیقت مومن ہے اور کون منافق ہے۔ تو یہ ہے مکی صورتوں میں ابتدا میں مرض کا ذکر، فی قلوبہم مرض، اور پھر یہ کہ سورہ عنکبوت کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ منافق کا لفظ بھی واضح طور پر آ گیا ہے، اور یہ عملی ابتلا ہے۔ مصائب، مشکلات، ابتلا، آزمائش، پرسیکیوشن، تشدد پر اگر طبیعت میں ذرا بھی گھبراہٹ پیدا ہوئی ہو، پائے ثبات میں، پائے استقامت میں ذرا سی لغزش بھی آئی ہو، تو اس پر بھی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھنا ہوشیار کے رہبر تیغست قدم را، اس میں اگر کہیں یہ کیفیت جو ہے بڑھ گئی تو پھر نفاق کا دروازہ کھلا۔ اب آئیے مدنی صورتوں میں، مدنی صورتوں میں ایک عجیب ترتیب نظر آتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی مدنی صورت سورہ بقرہ ہے، اور دوسری صورت سورہ بقرہ میں اکثر وہ آیات جمع ہے کہ جو ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے قبل تک نازل ہوئی، چند آیات مستثنا ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کے بارے میں روایت ملتی ہے صحیح کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عطا ہوئی تھی تحفے کے طور، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور پھر جو عظیم ترین جو دعا ہے قرآن مجید میں، طویل ترین دعا ہے، یہ تو الفاظ یہ ہے کہ عرش تلے کے خزانے کی یہ 2 موتی ہیں، 2 خزانے ہیں کہ جو عطا کیے گئے حضور کو شب معراج میں امت کے لیے بطور تحفہ۔ لیکن کچھ آیتیں ایسے بھی ہیں جو بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں، جیسے کہ سود کی حرمت کی آیات ہے۔ باقی اکثر و بیشتر ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصل قبل تک۔ باقی یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ بھی غزوہ بدر سے قبل نازل، گویا کہ اس اعتبار سے ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورہ بقرہ کا ضمیمہ ہے، اگرچہ ہے بہت دور 26ویں پارے میں جا کر۔ ان دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے جو قرآن کا حصہ نازل ہوا اس میں لفظ نفاق نہیں۔ اب یہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہے وہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ان کا کوئی درس دینا اس وقت مقصود نہیں ہے، لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ پورے نفاق کی بیماری کا نقشہ اس میں موجود، لیکن لفظ نفاق یہاں نہیں آیا، لفظ نفاق منافق نہیں آیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، طرح حالے کہ وہ مومن نہیں، یہی منافق ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، وما یخدعون الا انفسهم، لیکن نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، وما یشعرون۔ اب نوٹ کیجئے جو میں نے بحث کی تھی تقسیم جو ہے نفاق کی، انہیں اس کا شعور نہیں ہے، وہ اپنے خیال میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، حقیقت میں وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، لیکن اس سے شعور انہیں حاصل نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری، تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ کہہ رہے، ان کا دعویٰ ایمان بھی جھوٹا، اور جھوٹ ان کا سب سے بڑا وصف ہے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، معلوم ہوا کہ سب سے بڑا وصف بھی یہی ہے، اور ان کا دعویٰ ایمان بھی جھوٹا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا پس منظر سمجھ لیجئے، جہاد اور قتال کے لیے جب پکارا جاتا تھا تو قتال تو جنگ ہے، وہ یہ کہتے تھے نہیں بھائی جنگ منگ اچھی بات نہیں ہے، کوئی مصالحت کرو، کوئی صلح کرو، بس دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھو، بس یہ آگے کے مراحل جو ہے خامخواہ خوریزی جو ہے، خون آشامی، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تلقین کر رہے تھے کہ ہم تو مصالحت چاہتے ہیں، یہ فساد اور جنگ اور خوریزی اور خون آشامی یہ تو تمہارے سامنے ہے، تم اس کو اختیار کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، مصالحت چاہتے ہیں، ہم تو صلح چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا در حقیقت وہ اس قول کا پس منظر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہاں فساد سے مراد کیا ہے؟
کہ تم ایمان لائے ہو، اسلام لائے ہو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانا ہے، اب ان کا ہر حکم مانو، جہاں پکارا جائے حاضر ہو۔ اگر تم مان کر اور ان کو تسلیم کر کے اللہ کا رسول یا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے باوجود ان کے حکم سے سرتابی کرتے ہو تو یہ فساد ہے۔ یہی تو در حقیقت اس پورے نظم کو درہم برہم کرنے کا جو ہے یہ اس کا حاصل ہوگا۔ لہذا ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ مچاؤ، وہ کہتے ہیں ہم تو مصلح ہی نہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، پھر دیکھیں لفظ شعور آ گیا، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی مفسد، اس لیے کہ یہ جہاد اور قتال اس لیے ہے تاکہ یہ فساد سارا ختم ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، وہ ہے عدل کا نظام، یہ سارا فساد ختم ہو جائے گا اگر اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے، اس کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے۔ تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائیں، دیکھتے نہیں ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، عبد الرحمن ابن عوف کو، یہ تمام صحابہ جو ہے جس طرح وہ ایمان لائے ہیں، جس طرح وہ سمعنا وَأَطَعْنَا ہر وقت حاضر ہیں، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا، اور تنہا نہیں لوٹی کوئی آواز جرس کی، خیریت جان راحت تن صحت داما سب بھول گئی مصلحت اہل حوث کی۔ یہ ہے طرز عمل جو مومنین صادقین ہیں، ان کا اختیار کرو، ان کا اتباع کرو۔ وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کے معنی؟ یہ تو سفیہ ہے، ناسمجھ ہے، بے وقوف ہے، انہیں اپنے نفع نقصان کی فکر نہیں ہے، آگے پیچھے کا کوئی خیال نہیں ہے، دائیں بائیں کی فکر نہیں کرتے، ہر وقت جان ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہیں، نہ انہیں اپنے اولاد کے مستقبل کی فکر ہے، ان کو کسی چیز کے بارے میں جو ہے کوئی خیال نہیں۔ تو یہ ہے بے وقوف۔ انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جاؤ، اصل احمق یہ ہے، اصل بے وقوف یہ ہے، لیکن یہ کہ یہ علم نہیں رکھتے۔ اگر ان کو علم ہوتا حقیقی اور یہ جانتے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تو پھر یہ کہ یہی سارا مسئلہ انہیں بہت بڑا نفع کا سودا نظر آتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، پھر انہیں محسوس ہوتا کہ تن من دھن سب کچھ لگا دینا یہی سب سے بڑی کامیابی۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اصل میں اس حقیقت کو یہ نہیں جانتے، ولیکن لا یعلمون۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ ہے ان کا دو رخا کردار جو ہم نے نفقن اور نافقا کی بحث سے جو نتیجہ اخذ کیا تھا، دو رخا پن، ذو الوجہین، دو چہرے ہیں۔ جب یہ اہل ایمان کے پاس آتے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم بھی مومن ہیں، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے سرداروں اور لیڈروں کے پاس، چاہے وہ اہل کتاب کے علماء تھے یا اور ان کے سردار تھے، قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، وہاں یہ یقین دلاتے نہیں ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ خیال نہ کیجیے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، یہ تو ہم ذرا مذاق مسلمانوں کو بنا رہے ہیں، محمد سے مذاق کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، اصل میں تو وہ اللہ کے مذاق کا ہدف بن گئے، اور انہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، ان کی رسی کو جو ہے ڈھیلا کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں، اندھے بہرے ہو کر اور آگے سے آگے نکل۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خریدی۔ ان کی بدبختی کا تصور کرو کہ محمد الرسول اللہ کا زمانہ انہیں ملا ہے اور محمد الرسول اللہ ان کے سامنے ایمان کی دعوت لے کر کھڑے، اور اس دور میں قسمت کی خوبی دیکھیے یا بدبختی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا، یہاں تو لبے بام بھی دو چار ہاتھ نہیں رہا، محمد الرسول اللہ چل کر آئے ہیں مدینہ منورہ۔ لیکن یہ کہ ان کی بدبختی کا عالم یہ ہے، انہوں نے خود ہدایت کے عوض گمراہی کو خرید لیا ہے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو انہیں ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے۔ جو بات نوٹ کرانی تھی وہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ جو آیات ہم نے ابھی پڑھی ہے نہایت جامع آیات، لیکن یہاں لفظ نفاق نہیں آیا،
یہ ہے حکمت قرآن کی کہ ابھی لوگ متوجہ ہو جائیں کہ یہ ایک بیماری ہے، ایک روگ ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکو، دیکھو۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنے تحت شعور میں جھانکے، اپنا جائزہ لے، اپنا سیلف اسسمنٹ کرے، کہیں میں تو اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوں۔ علامات بیان کر دی گئی ہیں، نہ شخص معین کیا گیا، نہ ابھی وہ سخت اصطلاح جو ہے نفاق اور منافقت کی وہ اختیار کی گئی، تاکہ جس کے اندر بھی اصلاح پذیری کا مادہ ہو وہ اصلاح حاصل کر لے۔ اسی طریقے سے میں مثال دے رہا ہوں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات، 20ویں آیت ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور کہتے ہیں یہ لوگ ایمان کے دعوے دار، کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو جائے۔ یعنی قتال کا جب حکم حضور دیتے تھے وہ کہتے تھے صریح حکم قرآن میں آنا چاہیے، قرآن میں حکم آ جائے گا ہم حاضر ہیں۔ لیکن جب قرآن مجید میں ابھی حکم نہیں آیا ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ صرف ایک مدافعت کی اجازت تو دی گئی تھی سورہ حج کی آیت میں کہ ہاتھ تمہارے کھول دیے گئے، لیکن قتال کا حکم نہیں آیا، تو وہ اس کو آڑ بنا رہے تھے، لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو جاتی، کوئی آیت صریح نازل ہو جاتی۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور جب وہ سورت جو ہے محکم نازل کر دی گئی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا ذکر آ گیا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ تھا، اب یہ ہے وہ روگ جس کے بارے میں وضاحت پیش نظر ہے اس وقت۔ نفاق کا وہ ابتدا جو ہے، اس کی جو بنیاد ہے اور اساس، جو بیج ہے جہاں سے کہ وہ گٹھلی کے جس کو پھٹنے کے بعد جس سے نفاق کا پودا برآمد ہونا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں وہ روگ ہے کہ وہ ایسے دیکھتے ہیں آپ کی طرف جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی، آنکھیں پٹرا رہی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا اسی سورہ مبارکہ کی، اب حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم ولو نشاء